اس قصے کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو قصہ سمجھ آ سکے۔ غیرت مند محتاج کی پوشیدہ مدد۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جس طرح علم کا سمندر تھے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رحم دل، سخی اور غریبوں مسکینوں کا ہمدرد بنایا تھا۔ ان کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی سائل کو آئے ہوئے زیادہ دن گزر جاتے تو وہ ڈھونڈ کر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے۔ ان کی علمی مجلسوں میں جہاں طالب علموں، دین کے مسائل پوچھنے والوں اور فتویٰ لینے والوں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا، وہاں کئی مسکین حاجت مند بھی آ جاتے تھے اور وہ اپنی ضرورت امام صاحب کو بتاتے تو وہ ان کی ضرورت پوری کر دیتے تھے۔ اسی زمانے میں کوفہ میں ایک بڑا امیر آدمی رہتا تھا۔ اگرچہ وہ اپنی دولت اکثر نیک کاموں میں صرف کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو کچھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ اس کی سب دولت اور جائیداد برباد ہو گئی اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ کچھ عرصہ تو تنگی ترشی کے ساتھ جوں تو کر کے گزارا کرتا رہا، لیکن پھر اس کی حالت اتنی پتلی ہو گئی کہ کبھی کبھی فاقے گزرنے لگے۔ بیوی نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارے شہر میں امام ابو حنیفہ جیسے دریا دل بزرگ ہیں، آپ ان کی خدمت میں جا کر اپنی حالت بتائیں اور مدد کی درخواست کریں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ لیکن وہ شخص بڑا غیرت مند تھا، اس نے اچھے دن دیکھے ہوئے تھے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا کسی سے مدد مانگنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، اس لیے بیوی کی بات کو ٹال دیتا۔ اتفاق سے اس کے گھر کے سامنے ایک دن تازہ ککڑیاں بیچنے والا کوئی شخص گلی سے گزرا۔ مفلسی کے مارے میاں بیوی کی چھوٹی بچی ککڑیاں لینے کے لیے مچل گئی۔ ماں سے ککڑیاں خریدنے کے لیے پیسے مانگے، لیکن چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں۔ بیچارے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ایک ہی ککڑی خرید کر بچی کو بہلا سکے۔ یہی حال باپ کا تھا۔ بچی بلبلا رہی تھی، لیکن وہ خالی ہاتھ تھا اور بچے کی خواہش پوری نہ کر سکتا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کو رونا آ گیا اور اس نے امام ابو حنیفہ سے مدد مانگنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ وہ دل پر پتھر رکھ کر امام صاحب کی مجلس میں پہنچا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا تھا، آج بھی امام صاحب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ شرم اور غیرت کی وجہ سے امام صاحب کو کچھ بتائے بغیر مجلس سے اٹھ کر گھر کا رخ کیا۔ ادھر امام صاحب نے اس کے چہرے سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کوئی حاجت مند ہے اور شرم کے مارے مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکا۔ جب وہ مجلس سے اٹھ کر گھر کی طرف چلا تو امام صاحب چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جس گھر میں وہ داخل ہوا، امام صاحب نے اس کو اچھی طرح پہچان لیا۔ رات ہوئی تو امام صاحب نے 500 درہم اس کی تھیلی لی اور اس حاجت مند کے مکان کے باہر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس شخص نے دروازہ کھولا تو امام صاحب نے جلدی سے وہ تھیلی اس کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دی اور خود اندھیرے میں جلدی سے یہ الفاظ کہتے ہوئے واپس آ گئے: دیکھو، تمہارے دروازے پر ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، اس میں 500 درہم ہیں، یہ تمہارے ہی لیے ہے۔ وہ تھیلی اٹھا کر اندر گیا اور تھیلی کھولی تو درہموں کے ساتھ کاغذ کا ایک پرزہ بھی پڑا تھا جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: ابو حنیفہ اس رقم کو لے کر تیرے پاس آیا تھا، یہ حلال کے ذریعے حاصل کی گئی ہے، اس کو کسی تردد کے بغیر اپنے استعمال میں لے آؤ۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔